ناظرین گرامی قادر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ انتظار کا کیا معنی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا ہے کہ انتظار کے کیا لوازمات ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو انتظار کے لیے ضروری ہے۔ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کریں گے کہ انتظار انسان کے اندر امید اور حرکت لے کے آتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں اس سوال کا بھی جواب دینا ہے کہ آیا انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں یا اس کا معنی اس سے وسیع تر ہے۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل عبادت امتی انتظار الفرج۔ آپ کی خدمت میں مہدویت کے حوالے سے ایک دفعہ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث عرض کی تھی، جو ابھی دوبارہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میری امت کی افضل ترین عبادت یا میری امت کا افضل ترین عمل، سب سے افضل عمل انتظار فرج ہے۔ اس حدیث کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے فرج کے معنی کو سمجھا۔ اگر آپ فرج کے معنی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس حوالے سے ہماری ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں، یا آئی بٹن میں بھی ہم یہ لنک جو ہے وہ دے دیں گے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انتظار کا کیا معنی ہے۔ دیکھیے، انتظار کا معنی کم و بیش ہم سب کو معلوم ہے۔ انتظار کا عربی میں جو معنی کیا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ترصد یا اور ترقب۔ یعنی کیا؟ یعنی کہ انسان کسی چیز کا جب انتظار کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا رصد کر رہا ہوتا ہے، وہ بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے کہ فلاں چیز کس مقام پر جس کا میں منتظر ہوں، یا فلاں شخص جس کا میں منتظر ہوں وہ کہاں پہنچا ہے، اور میری اس حوالے سے جو ذمہ داری ہیں وہ میں نے کس حد تک انجام دے دی ہیں، میری اپنی جو تیاری ہیں اس حوالے سے جو مجھے تیاری کرنی ہے وہ کس حد تک انجام دے دی ہے۔ اور مسلسل جو ہے وہ کبھی بیٹھ جائے گا، جھانکے گا، کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی ادھر دیکھے گا کہ وہ فلاں شخص جس کا مجھے انتظار تھا وہ آیا ہے یا نہیں آیا۔ انتظار ایک بے چینی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ سخت ترین عمل انسان کی زندگی میں کسی کا انتظار کرنا ہے۔ انسان جو منتظر ہوتا ہے وہ بے چین ہوتا ہے، وہ سکون کی نیند نہیں سویا ہوا ہوتا، اس کو سکون نہیں ہوتا، وہ مسلسل اضطراب کی کیفیت میں ہوتا ہے، وہ مسلسل جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جس کا میں منتظر ہوں، وہ شخص، وہ میرا محبوب کہ جس کا میں انتظار کر رہا ہوں وہ کہاں پر پہنچا ہے، اور میری اگر اس حوالے سے کوئی ذمہ داری ہے جو میں اگر ادا کروں گا تو وہ میرا محبوب مجھ تک پہنچے گا، وہ میں اپنی ذمہ داری انجام دوں۔ یہ ہے انتظار۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انتظار کے لوازمات کیا ہیں۔ انتظار کا سب سے پہلا لازمہ یہ ہے کہ انسان جو موجودہ صورتحال ہے اس پر قانع نہ ہو، اس پر راضی نہ ہو۔ دیکھیے، آپ اگر کسی شخص کے منتظر ہیں، اگر آپ اپنے محبوب کے منتظر ہیں تو اس وقت آپ کا محبوب آپ کے پاس نہیں ہے، وہ شخص آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اس حالت پہ راضی نہیں ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے درمیان اور اس کے درمیان مفارقت رہے، اس کے درمیان اور آپ کے درمیان جو ہے وہ جدائی رہے، بلکہ آپ اس کو وصال میں بدلنا چاہتے ہیں۔ تو آپ موجودہ حالت جو جدائی کی حالت ہے، جو اس کے اور آپ کے درمیان مفارقت کی حالت ہے، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ حالت ختم ہو، اس پہ راضی نہیں ہے، اس پہ قانع نہیں ہے، بلکہ کون سی حالت ہے؟ وہ جو آپ کی مطلوبہ صورتحال ہے وہ آئے۔ لہٰذا انتظار کا سب سے پہلا لازمہ یہ ہے۔ اگر ہم منتظر ہیں تو ہم فرج کے منتظر ہیں۔ فرج کے مصادیق آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اب ان مصادیق کے وجود میں آنے کے لیے، وقوع پذیر ہونے کے لیے ہم چاہیں ہمیشہ اس کے لیے منتظر رہیں، اور کیا موجودہ جو صورتحال ہے، جو یہ مشکلات سے بڑھی ہوئی صورتحال ہے، جس میں طرح طرح کی مشکلات ہیں، ان مشکلات سے اور اس صورتحال سے ہمیں راضی نہیں ہونا چاہیے، اس پہ قانع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ مطلوبہ صورتحال کا منتظر رہنا چاہیے۔ پہلا لازمہ جو ہے وہ انتظار کا یہ ہے۔ دوسرا لازمہ انتظار کا کیا ہے؟ جو شخص انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور خاص کر کے آپ فرج کا جب انتظار کر رہے ہیں تو آپ کو، اس شخص کو، منتظر کو فرج پہ اطمینان ہوتا ہے کہ فرج حتماً ہو کر رہے گا۔ اس کو ہمیشہ یہ اطمینان ہوتا ہے کہ یہ فرج ہوگا۔ وہ جو مصادیق فرج کے بیان کیے ہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا جب پورے معاشرے پہ عدل و عدالت ہوگی، جب پورے معاشرے میں آگاہی اور ایجوکیشن اور نالج کا راج ہوگا، جب پورے معاشرے میں خدائی رنگ ہوگا، معاشرے کا رنگ خدائی رنگ ہوگا، یا جو ہم نے خدمت میں عرض کیا تھا کہ توحیدی اور دینی معاشرہ ہوگا، اسلام کی حاکمیت ہوگی۔ ایک ایسا زمانہ
آئے گا، اس پہ انسان کو یقین ہوتا ہے، اس پہ انسان کو اطمینان ہوتا ہے، شک و تردید نہیں ہوتی. خاص کر کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے اہل اسلام میں شیعہ سنی دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری احادیث نقل ہیں جو کہ تواتر کی حد تک ہیں کہ حتماً ایک زمانہ آئے گا کہ جب یہ فرج حاصل ہوگا. ایک اور چیز جس پہ انسان کو اطمینان ہوتا ہے اور لازمہ ہے انتظار کا، تیسری چیز وہ کیا ہے کہ انسان کو یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ ایک دن ظلم نابود ہو کر رہے گا. یہ وضعیت، یہ صورتحال ہمیشہ نہیں رہے گی. ہمیشہ جو ہے وہ مستقبرین، استقباری طاقتوں کا تسلط اور غلبہ نہیں رہے گا. ہمیشہ ظالموں کا غلبہ نہیں رہے گا. ہمیشہ جہالت اور غربت حاکم نہیں رہے گی. ہمیشہ یہ امتیازی سلوک اور نسلی امتیازات حاکم نہیں رہیں گے. ہمیشہ طبقاتی نظام اور ظلم پر مبنی سیاسی و سماجی و ثقافتی نظام جو ہے وہ حاکم نہیں ہوں گے. ہمیشہ یہ پروپیگنڈے حاکم نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ظلم ایک دن اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اس اندھیرے کا خاتمہ ہو جائے گا اور ایک نور آئے گا اور صبح لازمی ہوگی. یہ تاریک رات لازمی ختم ہوگی اور صبح جو ہے وہ نزدیک ہے. یہ انسان کا جو ہے وہ تیسرا لازمہ ہے منتظر انسان کے لیے کہ وہ یہ اطمینان رکھے کہ ظلم کا خاتمہ جو ہے وہ لازمی ہوگا. چوتھا لازمہ کیا ہے؟ امید اور حرکت. جو ایک منتظر ہے، جس کو فرج کا انتظار ہے، وہ امیدوار ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. وہ کبھی مایوس جب نہیں ہوتا، دیکھیے آپ یوں سمجھیے کہ کوئی شخص یا چند افراد ایک کشتی میں، ایک سمندر میں جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، درمیان میں وہ کسی طوفان میں پھنس گئے ہیں. اب یہاں پر بہت درمیان میں سمندر میں ساحل سے بہت دور چلے گئے. یہاں پر دو صورتیں ہیں. یا تو یہ کہ یہ جو کشتی کے مسافر ہیں یہ بالکل مایوس ہو جائیں. اگر یہ مایوس ہو جائیں گے تو یہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ امیدوار ہوں، بے شک ایک مبہم سی امید ہو، بے شک ایک بہت کم امید ہو، لیکن ان کے اندر اگر امید ہوگی تو یہ حرکت کریں گے. ذرا سی بھی امید ہوگی تو یہ حرکت کریں گے. یہ اپنی اپنی ذمہ داری انجام دیں گے. یہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح کشتی کو چلا کے کسی ساحل تک لے چلیں، کسی جزیرے تک لے چلیں، کسی خشکی تک لے چلیں. یہی صورتحال ہے کہ امید انسان کے اندر انسان کو حرکت پر مجبور کرتی ہے، انسان کو اقدام پر مجبور کرتی ہے. انسان کے اندر جب امید ہوتی ہے تو وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھتا. تو انتظار کا ایک لازمہ امید ہے، اور امید کے ساتھ ساتھ نہ صرف امید بلکہ امید کے ساتھ ساتھ حرکت. وہ چیز، وہ مطلوبہ صورتحال جس کا وہ منتظر ہے، اس کی طرف حرکت. ایسی حرکت کہ جو آسانی پیدا کرے کہ وہ انتظار جس چیز کا کر رہا ہے وہ چیز جو ہے وہ وقوع پذیر ہو. ایک اور لازمہ انتظار کا کیا ہے؟ وہ ہے کہ انسان عمل کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے، اور جب عمل کے لیے ذمہ دار سمجھتا ہے تو وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھتا، اور وہ آمادگی کی صورتحال رکھتا ہے، ہمیشہ الرٹ رہتا ہے. دیکھیے ایک عسکری اصطلاح ہے، جب کسی ملک پر یا کسی قوم پر حملے کا خطرہ ہو تو وہ فوجیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ الرٹ رہیں، آپ آمادہ رہیں، کسی بھی طرح کی صورتحال کے لیے تیار رہیں. یہ جو آمادہ رہنا ہے، تیار رہنا ہے اور الرٹ رہنا ہے، انتظار کا ایک لازمہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس مطلوبہ صورتحال کے لیے تیار رہے. وہ کسی وقت بھی وقوع پذیر ہو سکتی ہے، لہٰذا جب وہ وقوع پذیر ہو تو آپ قافلے سے پیچھے نہ رہ جائیں، آپ کو اس قافلے کے ساتھ چلنا ہے. لہٰذا آپ نے ہمیشہ کیا کرنا ہے، آپ کی گردن پہ ایک ذمہ داری آتی ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ انجام دینا ہے. جب آپ یہ آمادہ باش ہیں، جب آپ یہ الرٹ ہیں، جب آپ معنوی لحاظ سے الرٹ ہیں، جب آپ عبادت کے لحاظ سے آمادہ ہیں، جب آپ ہر طرح سے آمادہ ہیں. کہ دیکھیے کہ امام زمان علیہ السلام اگر آتے ہیں تو وہ نور ہیں، ان کے اندر اعلیٰ ترین انسانی اور کمال کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری موجود ہیں. لہٰذا اگر امام نے آنا ہے اور عدل و عدالت قائم کرنا ہے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ظلم سے دور رہیں، ہم عمل کریں اس کے مطابق کہ جس طرح کا فرج ہم چاہتے ہیں، جس طرح کی آسانی ہم چاہتے ہیں، اور جس طرح کا معاشرہ جس کی تشکیل ہم چاہتے ہیں، ہم بھی خود بھی آمادہ ہوں اس طرح سے معاشرے کے لیے، اور ہم خود بھی عمل کریں. یہ کہ انتظار کا یہ بھی ایک لازمہ ہے. انتظار کا ایک اور لازمہ اسلامی حکومت کی تشکیل ہے. دیکھیے آپ کی خدمت میں پیچھے عرض کیا تھا کہ فرج کا ایک مصداق عدالت ہے، عدل و عدالت کا قیام ہے، اور عدل و عدالت کے قیام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عدل و عدالت کبھی بھی طاقت اور قدرت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی، پاور کے بغیر
عدل و عدالت قائم نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا آپ نے انتظار فرج اگر آپ چاہتے ہیں تو انتظار فرج جو ہے وہ حکومت کے قیام کے بغیر، سیاسی قدرت حاصل کیے بغیر انتظار فرج نہیں ہو سکتا۔ انتظار فرج کا ایک لازمہ سیاسی قدرت حاصل کرنا ہے۔ آپ کی خدمت میں یہ لوازم بیان کیے ہیں جو انتظار کے لوازم ہیں۔ ایک خصوصیت جو تشیع کی ہے وہ بھی بیان کروں اور اس کے ساتھ ہی آج کی آپ کی زحمات کو تمام کروں۔ دیکھیے تشیع اور یہ مہدویت کا جو کانسیپٹ ہے یہ صرف تشیع سے مختص نہیں ہے اور صرف اسلام سے بھی مختص نہیں ہے۔ تقریباً تمام ادیان میں منجی کا کانسیپٹ ہے، ایک ایسا نجات دہندہ جو انسانیت کو مختلف طرح کی تاریکیوں سے، مختلف طرح کی مشکلات سے، مختلف طرح کے مسائل سے نجات دے۔ ہمیشہ پوری بشریت اور ہر دین جو ہے وہ اس کے لیے منتظر ہے، اور ہر دین میں مہدویت کا اور ایک منجی کا اور سیویئر کا کانسیپٹ موجود ہے۔ اسی طرح اسلام میں بھی صرف یہ شیعہ سے مختص نہیں ہے بلکہ تمام مسلمان، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے ایسی احادیث پائی جاتی ہیں کہ جو امام زمان علیہ السلام کے بارے میں یا مہدی موعود کے بارے میں۔ لیکن ہمارا تشیع کا باقی سب کے ساتھ فرق ہے، وہ یہ ہے کہ باقی سب کے ہاں وہ شخصیت کے جس کے وہ منتظر ہیں وہ واضح نہیں ہے کون ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ مشخص ہے، وہ شخصیت معین ہے۔ ہم اس کو نام کے ساتھ جانتے ہیں، ہم اس کی تاریخ ولادت جانتے ہیں، ہم اس کے آباء و اجداد کو جانتے ہیں، ہم ان کی والدہ کو جانتے ہیں، ہم ان کے بارے میں بہت ساری خصوصیات کو جانتے ہیں، ہم ان کو زندہ و حی سمجھتے ہیں۔ اور اس فرق کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس فرق کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ امام کو زندہ و حی سمجھتے ہیں تو آپ امام کے ساتھ ایک رابطہ قائم کرتے ہیں، ایک توسل کا رابطہ، ایک راز و نیاز کا رابطہ، ایک امام کے ساتھ باتیں کرنے کا رابطہ، امام کے ساتھ اپنے راز شیئر کرنے کا رابطہ، امام کے فرج کو جو ہے اس کے لیے دعا کرنے کا رابطہ۔ تو یہ ایک فرق ہے، بنیادی فرق ہے، اور اس فرق کی وجہ سے تشیع میں مہدویت بہت زیادہ واضح طور پہ یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، اور تشیع کا یہ طرح امتیاز ہے کہ اس عقیدے کی وجہ سے وہ ہمیشہ حرکت میں رہی ہے، کبھی بھی وہ قافلہ، تشیع کا قافلہ رکا نہیں ہے، ہمیشہ کوشش، تلاش اور جہاد جو ہے وہ جاری رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنے کومنٹس، اپنی تجاویز کومنٹ سیکشن میں لازمی بیان کریں گے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے اور لائک ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کی مزید کڑیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔